نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستلهمه ونعوذ به من شرور أنفسنا وأعمالنا ومن سيئات أفعالنا وأقوالنا ونعوذ به من العي والحصر كما نعوذ به من السلاطة والحذر ونعوذ به من العجب بما نحسن كما نعوذ به من التكلف بما لا نحسن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا ومولانا وحبيبنا ومرشدنا وقائدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله الله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خواتین و حضرات، اس علمی اور تعلیمی محفل میں شریک حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے اکٹھا کیا، اور دین کی خدمت ملنا جو ہے یہ باعث فخر نہیں ہے بلکہ موجب شکر ہے کہ جن لوگوں کو یہ خدمت کا موقع ملا، دی قرآن فاؤنڈیشن اور اس کے اراکین اور حوصلہ مند نوجوانوں کی یہ تنظیم جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے بغیر کسی مادی منفعت کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے دین کا کام کر رہے ہیں، مگر بیں ہمہ یہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ شکر کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے لاکھوں کروڑوں اور اربوں بندوں میں سے اگر آپ کو انتخاب کیا گیا ہے اللہ کا کام کرنے کے لیے تو یہ آپ کے لیے مزید جو ہے شکریہ ادا کرنے کا موجب ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ اللہ کے فضل سے جو ہے دن میں روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ رات میں نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ توفیق ملنا جو ہے یہ بذات خود جو ہے یہ بڑی نعمت ہے کہ عبادت کی توفیق ملے۔ عبادت بھی اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہمیں عبادت کی جو توفیق ملی ہے وہ بھی من جانب اللہ ہے، لہٰذا یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ شکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے کروڑوں بندوں میں سے آپ لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ اس کے دین کی خدمت کریں، اس کے دین کی جو ہے وہ نصرت کریں، اور آپ کو یہ موقع ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، چونکہ نیکی کی توفیق ملنا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ مثنوی مولانا روم میں ایک قصہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، شب و روز جو ہے وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، سالوں تک ان کا معمول چلتا رہا، وہ ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ورد کرتے رہے۔ کئی برس گزر جانے کے بعد ایک بار شیطان ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان سے کہنے لگا کہ بڑے میاں کتنے دنوں سے اللہ کو یاد کر رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا جناب 10 سال ہو گئے. انہوں نے کہا آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو, کیا آپ کے اللہ نے بھی آپ کو یاد کیا؟ تو چکرا گئے, ان کی سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا جواب دیں. انہوں نے کہا آپ اللہ اللہ کر رہے ہو, کبھی ادھر سے جواب بھی آیا ہے؟ تو یہ خاموش ہو گئے. کہا کہ میں تو یاد کر رہا ہوں مگر مجھے یاد کیا جا رہا ہے, یہ مجھے نہیں معلوم. تو شیطان نے کہا کہ ایسی عبادت کرنے سے کیا فائدہ جس کا جواب نہ ملے, ایسی پکار سے کیا فائدہ جس کا جواب نہ ملے. تمہیں ابھی تک 10 سال گزار دیے, تم کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ تمہاری یاد جو ہے وہ ایک طرفہ ہے, اس ذکر کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے, اس اللہ اللہ کی کوئی فائدہ تمہیں نہیں حاصل ہو رہا ہے. یہ بات بزرگ کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ واقعی اتنی دنوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں مگر وہ ہم کو یاد نہیں کرتا ہے, ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. اتنی دنوں سے ہم اللہ اللہ پکار رہے ہیں مگر کوئی جواب نہیں آیا. چنانچہ انہوں نے جو ہے اپنے تمام اوظاف اوراد وظائف کا سلسلہ بند کر دیا. اتفاق سے اسی دن ان کو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی آپ یہاں کہاں نظر آ رہے ہیں, آپ تو اس وقت میں مسجد میں ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں نے وہ پروگرام سب کینسل کر دیا ہے. تو پوچھا کہ آخر بات کیا ہوئی؟ ارے انہوں نے کہا صاحب 10 سال سے جو ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں مگر آج تک مجھے میری پکار کا جواب نہیں ملا ہے. لہذا میں نے سوچا کہ ایسی پکار کا کیا فائدہ جس کا جواب نہ ملے, ایسی محنت کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ حاصل نہ ہو, تو میں نے موقوف کر دیا. تو اس بزرگ نے کہا ارے نادان نادان, جب تجھے دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ملی تھی تو یہ توفیق ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جسے تم یاد کر رہے ہو وہ بھی تمہیں یاد کر رہا ہے. اگر وہ تمہیں نہ یاد کرتا تو تمہیں دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق نہ ملتی. تو دوبارہ توفیق ملنا ذکر کی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا ذکر کر رہے ہو وہ بھی تمہیں یاد رکھ رہا ہے. ورنہ یہ نہ سمجھو کہ یہ ذکر تمہاری اپنی طرف سے ہے, یہ ذکر بھی اس کی توفیق ہے. اگر اس کی توفیق تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو 10 سال نہیں 10 منٹ بھی تم اس کی یاد نہ کر پاتے, 10 منٹ بھی تم اس کا ذکر نہ کر پاتے. تو یہ جو تمہیں برابر توفیق حاصل ہو رہی ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ بھی تمہارا ذکر کر رہا ہے, جس کو تم یاد کر رہے ہو وہ بھی تمہیں یاد کر رہا ہے. ورنہ پہلی بار کہا تھا اللہ, اگر توفیق وہ بھی توفیق ہی تھی, اور اگر توفیق تمہارے شامل نہ ہوتی تو دوبارہ تمہیں اللہ کہنے کا موقع نہ ملتا, اللہ کہنے کی توفیق نہ ملتی. تو عزیزان گرامی, اگر اللہ کے دین کی خدمت کی ہمیں اگر توفیق حاصل ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کا فضل و کرم ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اسی طرح تمام عبادتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں عبادتیں بالکل متنوع ہیں. جو فرائض کیے گئے ہیں ایمان, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, اگر یہ پانچوں جو پلرز ہیں اسلام کے, جو 5 عمود ہیں, اگر آپ دیکھیں تو سب کا نیچر بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایمان جو ہے وہ ایک عقلی تقاضے کی چیز ہے, باقی جو ہے وہ ان میں سے کوئی جو ہے وقت کی قربانی مانگتا ہے, کوئی خواہشات نفس کی قربانی مانگتی ہے, کوئی مال کی قربانی مانگتی ہے, کوئی عبادت جان کی قربانی مانگتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ الگ الگ نوعیت کی, الگ الگ طبیعت کی, الگ الگ نیچر کی جو عبادتیں ہم سے ریکوائر کی گئیں, یہ سب ہمارا ٹیسٹ لیا جانا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ پیٹ کے اتنے کمزور ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں مگر روزہ نہیں رہ سکتے. بعض ایسے ہیں کہ جو وقت خرچ کر سکتے ہیں مگر مال نہیں خرچ کر سکتے. بعض ہیں جو مال خرچ کر سکتے ہیں مگر صبح کی نیند جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. بعض ہیں یہ سب کر سکتے ہیں مگر اپنے کاروبار اور اپنے گھر سے دور جانے کو تیار نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انسانی جتنے تقاضے ہیں, انسان کے اندر جتنی ہرس ہے, جس نوعیت کی لالچ ہے, اتنی ہی قسم کی عبادتیں ہم پر دی گئی ہیں. نماز ہے کہ ہم نیند ترک کر کے جو ہے مسجد پہنچیں, ہم 5 وقت جو ہے اپنے تمام مشغولیت کو ترک کر کے اللہ کو یاد کریں. پھر ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کر سکیں, ہم اپنی خواہشات کو قابو میں کرنے کے ہم عادی ہو سکیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ پیٹ کے, بلکہ عربوں کا یہی حال تھا, یعنی عربوں کا حال یہ تھا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ 5 وقت کی نمازیں 50 وقت کی کر دی جائیں مگر کھانا بند نہ کیا جائے. کھانا تو دراصل ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نماز اور روزہ کر سکتے ہیں مگر ان سے زکوٰۃ کی بات مت کیجیے,
بلکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو خوب نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی فرض نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس پر کچھ نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے بھی روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد سال کے تمام نوافل کے روزے بھی رکھتے ہیں، مگر اگر آپ جا کے ان کے زکوٰۃ کا حساب جو ہے چیک کیجئے تو اس میں ضرور خرد برد نظر آئے گی، اس میں ضرور گڑبڑ سڑبڑ نظر آئے گی کہ گر زر طلبی سخندرین است، سب کچھ ٹھیک ہے، جب مال مانگو گے تبھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں تو یہ جو متنوع ہم عبادت جو ہے یہ دراصل ہمارے یہاں یہ ایک ٹیسٹنگ جو ایک سسٹم ہے کہ مومن کے ایمان کو، اس کے زبان سے کیے گئے اقرار کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ٹیسٹ کرتا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جانے کے بعد اس کا فائدہ خود اسی کو ملتا ہے جو اس امتحان میں شامل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا جو ہے نہ صرف اللہ کی رضا جوئی حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ پنکچوئلٹی پیدا ہوتی ہے، وہ ایک نظام الاوقات کی اتباع کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والا جو ہے نہ صرف جو ہے وہ اللہ کی رضا جوئی حاصل کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر صبر کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر حلم، بردباری اور برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ انسان کی کامیابی کی چابی ہے کہ اس کے اندر، انسان کے اندر جو ہے ضبط نفس پیدا ہو جائے، نفس کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، انسان کو جو ہے اپنی صبر کرنا آ جائے، تو دراصل یہ چیز جو ہے وہ زندگی کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ تو اللہ کی رضامندی بھی ہے روزہ رکھنے میں، اور زندگی کی کامیابی بھی ہے۔ اور صبر تو ایک ایسی جو ہے نعمت ہے جو روزے دار کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، کہ صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی نمازی اور پرہیزگار ہیں، مگر آپ ذرا سا ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ دیجیے تو بھڑک اٹھتے ہیں، صبر بالکل نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں تو صبر ایسی نعمت ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، قرآن میں دیا ہے کہ نعمت جو آپ عمل کریں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 ثواب ملتے ہیں۔ آپ نے ایک نماز پڑھی، آپ کو 10 نمازوں کا ثواب ملا، آپ نے قرآن پڑھا، ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب جو ہے اور زیادہ ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، یعنی 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس آیت کے مطابق بعض اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے، یعنی ایک دانے میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 700 دانے، یعنی 700 گنا 700 گنا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ میرے خیال میں دنیا کا کوئی بینک، دنیا کا کوئی جو ہے جو فائنینشیل جو ہے انسٹیٹیوٹ جو ہے کہ آپ کو اس طرح اس ریشیو میں آپ کو ثواب نہیں دیتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، کہ آپ کہیں بھی جائیے گا تو آپ کو 2، 4، 10، 12% آپ کو ملتا ہے منافع۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ 700%، یعنی ایک لگانے پر 700 گنا آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ مگر انہی تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و احسان اور عطا و کرم کے ساتھ ساتھ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابر کو اس کا اجر جو ہے بلا حساب دیتا ہے۔ اس لیے کہ صبر جو ہے ایک ایسی خصلت ہے جو ہماری پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہے، ہمارے پورے زندگی کو جو ہے کنٹرول کرتی ہے۔ جو صبر والے نہیں ہیں وہ نہ خود خوش رہتے ہیں، نہ ان کے گھر والے خوش رہتے ہیں، نہ ان سے سماج اور سوسائٹی خوش رہتی ہے۔ اس لیے کہ اسلام جانتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ یہ انسان جو ہے یہ سوشل اینیمل ہے، وہ ایک سوسائٹی میں رہتا ہے، اور سوسائٹی میں رہنے کے لیے کبھی کبھی مزاج اور مرضی کے خلاف چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ہم کچھ پسند کرتے ہیں، کوئی اس کے خلاف پسند کرتا ہے، ہم کوئی بات سننا چاہتے ہیں مگر سامنے والا دوسری بات کرنا چاہتا ہے، ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں مگر سامنے والا ہمیں دوسرا پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا ایسے تمام مقام پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب بھی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو اگر ہمارے اندر